مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 12 باب 39 سے 48 آیات مقدسہ تک۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک جانتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگنے دیتا۔ پس تم بھی تیار رہو کہ جس گھڑی تم خیال بھی نہیں کرتے ابن انسان آئے گا۔ تب پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ ایماندار اور ہوشیار منتظم جسے مالک نے اپنے گھر پر مقرر کیا تاکہ پیمانہ گندم وقت پر انہیں دیا کرے؟ مبارک ہے وہ غلام جسے مالک آ کر یوں ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ غلام اپنے دل میں کہے کہ میرا مالک آنے میں دیر کرتا ہے، اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھانا پینا اور مست ہونا شروع کرے، تو اس غلام کا مالک ایسے دن آ موجود ہوگا کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو، اور ایسی گھڑی کہ وہ جانتا نہ ہو، اور وہ اسے کاٹ ڈالے گا اور بے ایمانوں کے ساتھ اس کا بکھرا کر دے گا۔ پس جس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا، وہ بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ پس جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج لتوریہ سال کے 29ویں ہفتے کا بدھ 25 اکتوبر۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول انسان کے جسم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اپنے جسم کو پاک رکھو، یہ خدا کی ہیکل ہے، اسے پاک رکھو، اور اس میں جو بری خواہشات ہیں ان پر کنٹرول کرو اور اپنے جسم کی حفاظت کرو، کیونکہ تمہارا جسم جو ہے یہ خدا کی عبادت کے لیے ہے، یہ خدا کی عبادت ہونی چاہیے اس سے۔ اور پھر یہ کہ ہم فضل میں رہتے ہیں، یعنی چونکہ ہم فضل میں رہتے ہیں اس وجہ سے اس پاک فضل کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، اور جو گناہ ہے اور جو بدیاں ہیں یا جسم کی جو بدیاں برائیاں ہیں ان پہ غالب آنا ہے۔ کیونکہ خدا کا فضل ہمیں دیا گیا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں کو اور جو ان کے شاگرد ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ ہوشیار رہو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ کس وقت ابن انسان آئے گا، یعنی خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں۔ اور ہوشیار وہی رہے گا جو خدا کے پاک فضل میں رہے گا، اور وہ اپنی حفاظت خود کرے گا اور انتظار میں ہوگا۔ تو پطرس بھی آگے سے سوال کرتا کہ یہ ہمارے لیے ہے یا کہ اور بھی لوگوں کے لیے ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح اسے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ جسے بتایا گیا ہے، جسے یہ دیا گیا ہے، اس سے اتنا ہی زیادہ امید رکھی جائے گی کہ کیونکہ وہ روشنی میں آ چکا ہے، اور وہ جو نہیں جانتا اس کے لیے جو سزا کم ہوگی، لیکن وہ جو جانتا ہے تو اس کے لیے جو سزا زیادہ ہوگی۔ کیونکہ اگر مالک کے آنے میں دیر بھی ہو اور ہم سستی کر جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور پھر ماریں پیٹیں
تو جب مالک آئے گا تو وہ اس کا بدلہ لے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان دونوں تلاوتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں خدا کا پاک فضل ملتا ہے بپتسمہ کے ذریعے سے۔ جس وقت ایک بچہ یا کوئی بھی شخص جو ہے اس کا جس وقت بپتسمہ ہوتا ہے تو خدا کا فضل جو ہے وہ اس کے گرد گرد گھیراؤ کر لیتا ہے، اور اس طرح سے ایک بپتسمہ یافتہ وہ ساری زندگی خدا کے اس پاک فضل میں رہتا ہے۔ اچھا، یہ فضل کیا ہوتا ہے؟ اگر اسے ہم کھول کر دیکھیں، فضل کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے وہ دیا گیا ہے جو میں ڈیزرو نہیں کرتا، یا جس کے لیے میرے پاس کسی طرح کی کوئی میرٹ نہیں ہے، کہ میں نے اسے کمایا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت پھٹے کپڑوں میں، گندے کپڑوں میں چھوٹی سی بچی جو ہے بے یار و مددگار اکیلی بیٹھی ہو، اور بادشاہ گزرے اور بادشاہ اس بچی کو اپنی گود میں لے لے، اس کو غسل دیا جائے، اسے شہزادیوں جیسے کپڑے پہنائے جائیں، اور اس کو اپنی شہزادی بنا لیا جائے، اپنی بیٹی اپنی شہزادی بنا لیا جائے۔ تو یہ اس کو ہم کہیں گے فضل، کہ ایک ایسا گفٹ، ایسا تحفہ جسے ہم نے کمایا نہیں ہے بلکہ ہمیں دیا گیا ہے۔ تو یہ جو فضل ہے یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس فضل کا جو گھیراؤ ہمارے ارد گرد ہے، اس میں سوراخ اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اپنے بدن کو گندا کرتے ہیں، یا بدن کی خواہشوں کی وجہ سے ہم گناہ میں گر جاتے ہیں۔ تو یہ پولس رسول بتاتا ہے کہ یہ خدا کا جو فضل ہے یہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ بپتسمہ کے ذریعے سے ہمیں خدا کا پاک فضل، اس لیے اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، اور اس کو ہتھیار بنانا چاہیے بدی اور برائی کی مخالفت میں۔ آج کے انجیل مقدس میں یسوع ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ریلیکس نہیں کر جانا، کہ اچھا ٹھیک ہے خداوند یسوع مسیح کے آنے میں ابھی بہت دیر ہے، تو ہم دنیاوی کاموں میں کھو جائیں۔ آپ کی نیکی جو ہے وہ سدا قائم اور دائم رہنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کوئی ایسا دن نہیں جانا چاہیے کہ جس دن آپ نے کوئی ایک چھوٹی سی بھی کوئی نیکی نہ کی ہو۔ کوئی ایسا دن گزر نہیں جانا چاہیے جس میں آپ نے کوئی نیکی نہیں کی ہے۔ اور یہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں یہ آسمان پر لکھی جاتی ہیں، خدا سب دیکھتا ہے، اور جو نیکوکار ہے اس کو اس کا بدلہ بھی ملتا ہے۔ خدا انصاف کا خدا ہے، جو بدی کرتا ہے اس کو بدی کا ہی صلہ ملے گا، اور جو نیکی کرتا ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح کہہ رہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ کس وقت ابن انسان آ جائے، اس وجہ سے تم ہمیشہ پاکیزگی میں رہو، تم ہمیشہ سچائی صداقت کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو۔ تو ہم سب کے لیے آج کے دن درس ہے کہ یہ جو خدا نے ہمیں فضل دیا ہے اس فضل کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں کہ اور آپ کو بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم وہ موقع اس وقت گوا دیتے جب ہم میں سستی ہو، کاہلی ہو، اور ہم خدا کے سے تھوڑا دور ہوں، اس وقت یہ مواقع ہم گوا دیتے ہیں۔ آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں کتنے بیمار ہیں، کبھی اپنا وقت انہیں بھی دیتے ہیں۔ اپنی مٹھی کھولے اس کے لیے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنی روٹی توڑے اس کے لیے جو بھوکا ہے، اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے، اپنے کانوں کو کھلا رکھے، اور جہاں بھی ایک مسیحی کو پتہ چلے کہ یہ موقع ہے میرے لیے نیکی کرنے کا، وہ کبھی اس وقت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ وہ پاک فضل جو ہمیں دیا گیا ہے اسی دھار میں رہیں، اسی پاک فضل میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں، نیکی کرنے میں کبھی غفلت نہ کریں، کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ کیونکہ
ہمیں ایک دوسرے میں ہی خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا ہے، اور جب ہم ایک دوسرے میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں گے تو ہم خدمت گزار، صابر، شاکر، صداقت پر چلنے والے بن جائیں گے۔ آئیے خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔